والے اپنے اور اپنے بچوں کو اپنی جائیداد کی پوری قیمت لگا دے تو ان کے جہیز کے مطالبات پورا نہ ہو، لیکن ان کو معلوم نہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نکاح کتنے سادہ ہوا کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ 10 خوش نصیب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے ہے کہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارت دے دی تھی، لیکن جب انہوں نے نکاح کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں پوچھا۔ ایک مرتبہ آپ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے بدن پر ایک پیلا کا نشان نظر آیا اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا اے عوف یہ کس چیز کا نشان ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا کہ میں نے ایک خاتون سے نکاح کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو برکت کی دعا دی اور کہا کہ ولیمہ کرنا چاہے ایک بکری ہی کا ہو۔ آپ اندازہ لگائیے، سوچئے اور سمجھئے کہ اتنے قریب صحابہ کرام ہیں کہ آپ علیہ السلام کو اپنے نکاح کے اندر آنے کی دعوت نہیں دی، اور آپ علیہ السلام نے نہ گلہ کیا نہ شکوہ کیا۔ اگر آج ایسا ہو جائے میرے بھائی اور بزرگوں، میری مائیں اور بہنیں، سوچنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ نکاح اتنا آسان تھا لیکن ہم نے اس کو بہت مشکل بنا دیا۔ لیکن ہماری شادیوں کے اندر ناچ گانے اس قدر ہوتے ہیں اور گیت سنگیت اس قدر ہوتے ہیں، جو اصل کام ہوتا ہے اس کو بھی بھول جاتے ہیں۔ خطبات دین پوری کے اندر میں نے ایک واقعہ پڑھا اور پڑھ کر کے بڑی حیرت ہوئی، بڑا افسوس ہوا۔ صاحب خطبات کہتے ہیں کہ مجھے اطلاع ملی کہ لاہور کے اندر ایک شادی ہو رہی ہے۔ میں اس شادی کے اندر گیا، شادی کے اندر میں نے دیکھا کہ 4 دن سے شادی چل رہی ہے، خوب سرد قور میں مرغ پلاؤ چل رہے ہیں، گیت سنگیت کا ناچ گانے کا دور چل رہا ہے۔ 4 دن ہو جانے کے بعد میں لڑکی رخصت ہو جاتی ہے، شادی ختم ہو جاتی ہے، رات ہوتی ہے، دلہا صاحب کنڈی کھٹکھٹاتے ہیں، لیکن اندر سے لڑکی کہتی ہے کہ خبردار اندر نہیں آنا، مجھے آپ سے پردہ ہے۔ وہ اس بات کو کیوں کہتی ہے؟ وہ دین سے واقف تھی، دین کی سمجھدار تھی، اللہ کا اس کے دل کے اندر خوف تھا، کچھ ڈر تھا، لیکن وہ دلہا صاحب کہتے ہیں آپ کو معلوم نہیں کہ ہمارے یہاں تک پہنچنے میں نہ جانے لاکھوں کروڑوں روپے خرچ ہوئے۔ وہ لڑکی کہتی ہے سب کچھ ہوا ہے لیکن جو اصل کام تھا وہ نہیں ہوا ہے، یعنی نکاح نہیں ہوا ہے۔ لڑکا الٹے پیر باپ کے پاس آتا ہے اور باپ سے آ کر کے کہتا ہے اے ابا جان میری بیوی تو بگڑی ہوئی ہے، مجھ سے کہتی ہے کہ مجھے پردہ ہے، خبردار مجھے ہاتھ نہیں لگانا۔ لیکن ان کے والد محترم کہتے ہیں ہاں بیٹا نکاح تو نہیں ہوا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ ناچ گانے کے اندر اس قدر مشغول ہوتے ہیں کہ جو اصل کام ہوا کرتا ہے اس کو بھی بھول جاتے ہیں۔ اس لیے اس سے پرہیز کیا جائے، شادیوں کے اندر ناچ گانے سے پرہیز کیا جائے، منگنی سے پرہیز کیا جائے، مڈھے سے پرہیز کیا جائے۔ اور ایک وبا اور پھیل چکی ہے۔ یہ وبا یہ ہے کہ ہمارے اس معاشرے کے اندر لڑکیوں کو مائیوں بٹھایا جاتا ہے، اس کو بھی شریعت مطہرہ بالکل اجازت نہیں دیتی ہے۔ لیکن آپ سوچ اور سمجھیں کہ نکاح کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہوا کرتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے جب اپنی جوانی، شباب پر تھی ان کی جوانی، اور اپنا پہلا نکاح کیا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 40 سال ہے، آپ علیہ السلام کی عمر 25 سال ہے۔ لیکن میری ماں اور بہنیں سوچئے اور سمجھئے کہ آپ علیہ السلام کے چہرے کے بالمقابل حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ ہو سکتا تھا، ہرگز نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن چچا نے رشتہ طے کر دیا، آپ علیہ السلام نے اس رشتے کو قبول کر لیا، اور آپ علیہ السلام بیوی سے ملے اور اتنا خوش ہوئے، کبھی زندگی کے اندر افسوس ظاہر نہیں کیا کہ میری عمر 25 سال ہے اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 40 سال ہے۔
اور آپ علیہ السلام کو حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد اتنا شدید صدمہ ہوا، اس سال کا نام بھی عام الحزن پڑ گیا تھا۔ سیرت کی کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ صاحب رسول ہیں سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اتنے کالے کلوٹے ہیں، اور کالے کلوٹے ہونے کے باوجود میں اتنا بھی نہیں ہے کہ ان کے چہرے میں کچھ کشش ہو، ان کے چہرے کے اندر کچھ نورانیت ہو، لیکن جیسا بدن ہے ایسا کالا چہرہ بھی ہے۔ حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ کے تمام قبیلے والوں کو کہا، رشتے کے لیے پیغام بھیجا، تمام نے ان کے کالے ہونے کی وجہ سے رشتہ کرنے سے بالکل منع کر دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسد الغایہ میں نقل ہے، منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، حاضر ہو کر کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مجھے میرا کالا پن مجھے جنت میں جانے سے روک دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے اندر تقوی ہے اور پرہیزگاری ہے، تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو، تو تمہیں اللہ رب العزت والجلال کے یہاں بہت بڑا مقام ملے گا۔ اس کے بعد میں حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب کلمہ پڑھ کر کے اپنے ایمان کو ثابت کیا، اور آپ علیہ السلام سے اپنے پریشانی کا اظہار کیا کہ اللہ کے نبی، جتنے لوگ آپ کے پاس میں آتے ہیں کہ میرے تمام سے اپنے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، لیکن تمام نے میرے نکاح کے پیغام کو ٹھکرا دیا۔ آپ علیہ السلام نے کہا، مدینہ منورہ کے جو سب سے بڑے خاندان کے شخص تھی، حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم مدینہ منورہ کے فلاں قبیلے کے اندر جاؤ، وہاں حضرت عمر بن وہب ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے ہیں، کہ جو ان کی لڑکی سب سے زیادہ سمجھدار ہے، عقل مند ہے، خوبصورت ہے، کہ میں نے تم سے ان کا نکاح کر دیا ہے، اور جاؤ حضرت عمر بن وہب ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے پیغام سنا دینا۔ حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن وہب ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور پیغام سناتے ہیں۔ حضرت عمر بن وہب ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیغام کو ٹھکرا دیتے ہیں، لیکن لڑکی سمجھدار تھی، دین سے واقف تھی، اندر سے آواز آئی، خبردار اللہ سے ڈریے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت والجلال سے، اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے تمہارے اوپر کوئی وحی نازل ہو جائے۔ اور اس کے بعد میں فرمایا، یہ آیت کریمہ پڑھی، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ کسی مومن مرد اور مومنہ عورت کے لیے نہیں ہے کہ اگر اللہ اس کے رسول کسی کی طرف سے فیصلہ کر دے، اب اس کے اندر مومن مرد اور عورت کو اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور اگر آپ علیہ اللہ اور اس کے رسول کو ٹھکرا دیا، وہ سمجھو کھلی ہوئی گمراہی کے اندر پھنس گیا۔ یہ رضامندی ہو جاتی ہے، نکاح ہو جاتے ہیں۔ سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار کے اندر جاتے ہیں، بازار کے اندر نکاح کے بعد میں اپنی بیوی کے لیے کچھ خریدنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام سے ایک جنگ کا اعلان ہو چکا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ کے اندر شریک ہو جاتے ہیں، نہ بیوی سے ملتے ہیں، نہ بیوی کے چہرے کو دیکھتے ہیں، لیکن اس جنگ کے اندر ہی شہید ہو جاتے ہیں۔ قربان جائیے ایسی عورتوں پر، ہماری مائیں اور بہنوں پر، اور سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور عمر بن وہب ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاتون پر، بیوی بیٹی پر۔ لیکن یہ رشتہ، یہ نکاح دو جوڑوں کو، دو قبیلوں کو، دو خاندانوں کو آپس میں جوڑتا ہے۔ اگر یہ نکاح نہیں ہوتا، نکاح ہونے کے بعد میں ایک لڑکی نہ جانے کس کی ماں بنتی ہے، کس کی بہن بنتی ہے، کسی کی بیٹی بنتی ہے، اور وہ لڑکا کسی کا باپ بنتا ہے، کسی کا بھائی بنتا ہے، کسی کا بیٹا بنتا ہے، کسی کا شوہر بنتا ہے، کسی کا خالہ، کسی کا خالو بنتا ہے۔ نکاح دو جوڑوں کو آپس میں جوڑتا ہے، اس لیے کہ میری مائیں اور بہنیں نکاح کو وقت پر کریں۔ نکاح ایک بہت اہم چیز ہے، اور
میں نے ایک آیت کریمہ تلاوت کی تھی وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، اور زنا کے قریب نہ جاؤ اس لیے کہ بری چیز ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور یہ برا راستہ ہے۔